السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى، أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة أثقى، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم۔ نماز گزارن عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اور ایک بہترین مہینہ ہمارے قریب آ رہا ہے، وہ مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار پھر عظیم دروازہ، عظیم ڈور آف رحمت اور مرسی ہمارے لیے کھولنے والا ہے، اور ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں بلکہ ماہ رمضان خود ہماری طرف آ رہا ہے۔ ہم اس کے مہمان نہیں بلکہ خود پورا مہینہ ہمارا مہمان بننے والا ہے، جس کی طرف ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 44 میں استقبال ماہ رمضان کے فضائل اور اس کی منزلت کو بیان کیا ہے۔ امام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کے بعد جو پہلی چیز کا امام نے ذکر کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ہے کہ پروردگار تو نے نجات کے کئی راستے ہمارے لیے فراہم کیے، کئی طریقے ہمیں بتائے، ان راستوں میں سب سے بڑا راستہ اور سب سے عظیم راستہ اور مضبوط راستہ ماہ رمضان کا راستہ ہے۔ الحمدللہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان، اپنے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ قرار دیا نجات کا اور سالویشن کا۔ وہ مہینہ جو روزوں کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جو پیوریفیکیشن کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جو گناہوں سے
نجات حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ جو راتوں میں قیام اور نماز پڑھنے کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ جو اسلام کا مہینہ ہے۔ گزشتہ امتوں میں بھی روزہ فرض تھا، کما کتبہ علیہ، جس طرح تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، گزشتہ امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، لیکن رمضان میں روزے صرف امت اسلام کے لیے خاص مقام اور منزلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں صاحبان ایمان کے لیے روزوں کو فرض کیا، تو امام نے اس مہینے کو نام دیا ہے اسلام کا مہینہ ہے۔ اس لیے ایک خصوصیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، قرآن مجید سے قریب ہونا ہے۔ یہ روزوں کا مہینہ اور اسپرنگ آف قرآن، یہ بہار ہے قرآن مجید کا، اور اس بہار میں انسان زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ ایسا نہیں کہ امام فرماتے ہیں صرف بھوکے اور پیاسے نہ رہنا، ماہ رمضان کا استقبال کرنا، ویلکم کرنا، یہ سوچ کر صرف تمہیں بھوکا اور پیاسا نہیں رہنا ہے، بلکہ تمہارے اعضاء و جوارح بھی روزہ رہیں۔ وَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِيكَ، او پروردگار تو نے روزہ فرض کیا ہے تو تو ہی ہماری مدد فرما کہ ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے باڈی پارٹس بھی تیرے مخالفت سے دور رہیں، گناہ سے دور رہیں، جسم کا ہر حصہ روزہ دار ہو، اور تمام اوقات جو ماہ رمضان میں مجھے ملنے والے ہیں، وقت ملنے والے ہیں، کوئی وقت میرا بیکار نہ جائے، ٹائم بیکار نہ ہو، اور ہر باڈی پارٹ میرا روزہ رہے، بالکل میں وقت کا بھی استعمال کروں اور میرے باڈی پارٹس کا بھی میں استعمال کروں صحیح راستے پر۔ وَلَا يَخْلُو شَيْءٌ مِّنْ أَوْقَاتِهِ عَنْ شَيْءٍ مِّنَّا فِي طَاعَتِكَ، پروردگار کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ میرا اس ماہ رمضان کا بیکار نہ جائے، تیری اطاعت میں گزرے، او استعمال لجارحۃ فی مرضاتک، اور میں اعضاء و جوارح کو تیری رضا کے لیے استعمال کروں، تجھے راضی کرنے کے لیے استعمال کروں، باڈی پارٹس کا بھی صحیح استعمال ہو، ٹائم کا بھی صحیح استعمال ہو، اس لیے کہ اچھے دن بہت جلد گزر جاتے ہیں، جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ ریگریٹنس ہے، وہ افسوس ہے۔ جتنا بھی بندہ کمائے تب بھی نیکیاں کمانے میں انسان کے کچھ چیزیں، کچھ ارادے باقی رہ جاتے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں پروردگار اگر تو ہماری مدد کرے گا تو ہم وقت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہم تمام اعضاء و جوارح کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو میرے باڈی پارٹ روزہ رہیں۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے، اس مہینے میں داخل ہونے کے بعد، پروردگار مجھے ان کاموں سے قریب کر، نزدیک کر، جن کاموں کے نتیجے میں میرے گناہ دھل جاتے ہیں اور میرا دل پاک ہوتا ہے۔ کبھی کبھار بندہ دعا کرتا ہے پروردگار میرے دل کو پیوریفائی کر، اور انسان کوشش کرتا ہے اپنے دل کو پیوریفائی کرنے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کچھ ایسے کام ہیں جو کام انسان کو پیوریفیکیشن کی طرف لے جاتے ہیں، ان کاموں میں سے ایک کام پڑوسیوں کا خیال کرنا ماہ رمضان میں، ان کاموں میں سے ایک کام جو مالی رسپانسبلٹی ہے، واجبات ہے میرے گردن پر، ان واجبات کو ادا کرنا ہے، مالی رسپانسبلٹی کو ادا کرنا۔ کل رات میں نے احکام میں بتایا پریپریشن میں ایک پریپریشن یہ کہ جو گزشتہ سال کا قرضہ میرے گردن پر ہے، چاہے فدیہ کی صورت میں ہو، کفارے کی صورت میں ہو، اس کو ادا کرے بندہ، تاکہ وہ پیسہ ماہ رمضان سے پہلے ان غریبوں تک پہنچ جائے جن کے پاس رمضان کے لیے نہ سحری کا پیسہ ہے اور نہ افطاری کا پیسہ ہے، وہ ماہ رمضان کو اطمینان کے ساتھ گزار سکیں، ہمارے ساتھ چل سکیں، قرآن کی مجید کی تلاوت کر سکیں اور اطمینان کے ساتھ روزہ رکھ سکیں۔ بڑی بات جو امام نے کیا ہمارے لیے، پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ اس مہینے میں میں رشتہ داروں کا خیال کروں،
صلہ رحمی کا جو حکم ہے اس مہینے میں زیادہ ہے۔ رشتہ داروں کا خیال کرو، بڑوں کا خیال کرو، بچوں کا خیال کرو، اور میرے ریلیٹیوز جو میرے بلڈ ریلیشنز ہیں، ریلیٹیوز ہیں، ان کا میں خیال کروں کہ ایسا نہ ہو قوم کے لیے میں پیسہ لٹا دوں، لیکن بات جب رشتہ داروں کی آتی ہے تو انسان مائزر بن جائے، کنجوس بن جائے۔ سڑک پر مانگنے والے پر کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے، جب رشتہ دار مانگنے لگتا ہے تو ہزاروں سوال انسان کے ذہن میں امنڈ آتے۔ امام کہتے ہیں پروردگار تو مجھے راستہ دکھا کہ میں رشتہ داروں کی مدد کر سکوں۔ میں نے بتایا تھا حدیث کو، قوم کے لیے پیسہ لٹانے والے اگر ان کے رشتہ دار محتاج ہیں تو ان کی کوئی ڈونیشن، ان کا کوئی صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ لا صدقۃ وذو رحم محتاج، وہ صدقہ ہی نہیں ہے، وہ نیکی ہی نہیں مانی جائے گی جب کہ اس کے رشتہ دار اور بلڈ ریلیٹیوز اس کے محتاج ہوں، وہ نیڈی ہوں، وہ مانگ رہے ہوں تو ان کا خیال کرو اور ڈھونڈو، انہیں تلاش کرو، ان کے مانگنے سے پہلے ان کا حق ادا کرو کہ ایسا نہ ہو کہ میرے رشتہ دار مانگ رہے ہوں، محتاج ہوں اور میں ان کا خیال نہ کروں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پیسہ صحیح راستے پر خرچ ہوگا، اس کے نتیجے میں میرے گناہ دھل جائیں گے اور میرا دل دن بدن پاک و پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں چوتھی چیز جو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس مہینے میں اللہ نے شب قدر کو قرار دیا ہے۔ شب قدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی راتوں سے یا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بعض روایتوں میں ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن مہینوں میں شب قدر نہ ہو۔ ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن مہینوں میں شب قدر نہ ہو، پھر اس میں بھی شب قدر ہے تو پھر ثواب ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا۔ کتنی بڑی رات ہے، اس رات کو درک کرنے کی دعا، اس رات کو حاصل کرنے کی دعا رمضان سے پہلے امام کریں، پروردگار اس رات تک میں پہنچوں۔ اس لیے کہ بعض روایتوں میں پوری ماہ رمضان کی ہر شب قدر مانی جاتی ہے۔ امام کریں پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شب قدر کو درک کر سکوں، شب قدر کی فضیلتوں تک میں پہنچ سکوں تاکہ میرا یہ مہینہ رمضان کا مہینہ کامل ہو سکے۔ اور امام فرماتے ہیں سارے کام، چاہے روزہ رکھنا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہو، راہ خدا میں خرچ کرنا ہو، پڑوسیوں کا خیال کرنا ہو، رشتہ داروں کا خیال کرنا ہو، ان ساری چیزوں کے لیے جو اہم کنڈیشن ہے وہ سنسیئرٹی کی ہے، اہم کنڈیشن ہے وہ اخلاص کی ہے۔ اس میں شو آف نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، پیسہ دے تو لوگوں کو دکھائیں، پیسہ لے تو لوگوں کو دکھائیں۔ امام کہتے نہیں پروردگار ایک ایسی صفت مجھے عطا کر کہ سارے میرے اعمال تیری بارگاہ میں پرواز کے قابل ہو جائیں۔ اعمال کو اڑانا ہے، اڑایا جاتا ہے صرف اور صرف اخلاص سے اڑایا جاتا ہے۔ آیت اللہ قراتی کہتے ہیں اگر ہوائی جہاز کو اڑانا ہو تو پیٹرول کی ضرورت ہے، صاف پیٹرول۔ یہ وہ جام پیٹرول ہم استعمال کرتے ہیں اس سے ہوائی جہاز اڑتی نہیں ہے۔ اگر بلندی تک جانا ہے تو صاف پیٹرول کی ضرورت ہے۔ اعمال کو بھی اوپر پہنچانا ہے، صاف نیت کی ضرورت ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی تمہارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف اڑتا ہوا جائے گا، پرواز کرے گا۔ امام کہتے ہیں پروردگار مجھے تیری مدد چاہیے اپنی نیتوں کو خالص کرنے کے لیے۔ الذی لا نبتغی بہ بدلا ولا نرید عنہ حولا، پروردگار ایسا عمل انجام دوں جس کے نتیجے میں، جس کے رزلٹ میں سوائے تیرے مجھے کسی چیز کی امید نہ ہو۔ نماز پڑھو کیا چاہیے، روزہ رکھ رہو کیا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرے کیا چاہیے، راہ خدا میں خرچ کیا چاہیے آپ کو۔ امام کہتے ہیں یاد دلا رہا ہے ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ امام کہہ رہے ہیں پروردگار میرے دل میں وہ نیت ڈال دے کہ میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، قرآن کی تلاوت کروں، میں تجھے مانگوں، سوائے تجھے کسی اور کا طلبگار نہ بنوں۔ کیا چاہیے ہمیں اللہ سے؟ ہمیں اللہ سے اللہ چاہیے، ہمیں اللہ سے اللہ مانگ لیں۔ جو بندہ اللہ سے اللہ مانگ لیتا ہے اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کو مانگیں۔ کبھی کبھار ہر چیز ہم مانگتے ہیں، جو چیز نہیں مانگتے وہ اللہ کی معرفت نہیں مانگتے۔ ہر چیز مانگتے ہیں، کہا گیا کسی
اسکالر نے کہا جب ایک کراس ورڈ فل کیا جاتا ہے، پہلے زمانے میں نیوز پیپر میں کراس ورڈز آتے تھے، جدول کو حل کیا جاتا تھا، ہاریزنٹل اور ورٹیکل ورڈز اور لیٹرز کو جمایا جاتا تھا. جب وہ کراس ورڈ فل کر رہا تھا تو اس نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا، اسکالر نے بتاؤ 3 لیٹر چاہیے ہمیں، 3 لیٹر، وہ لیٹر جس نام میں سکون ملے، اطمینان ملے، بتاؤ کیا لیٹر ہو سکتا ہے جو ہاریزنٹل فل کیا پھر پر کیا جائے، فل کیا جائے تو وہ لیٹر ورڈ بنتا ہے. لیٹر سے 3 لیٹر والا ورڈ چاہیے. ہر آدمی نے اپنا اپنا جواب دیا. جس اسٹوڈنٹ کے پاس ٹائم نہیں تھا اس نے کہا وقت لکھو، واو قاف اور تا. کسی نے کہا بچہ جس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی، اس نے کہا ماں لکھو، میم الف اور نون غنہ. جس کے پاس پیسہ نہیں تھا اس نے کہا مال لکھو، مال آ جائے تو سب کچھ مل جائے گا. جس فیملی میں وفا نہیں تھی انہوں نے کہا وفا چاہیے. کسی کو دعا کی ضرورت تھی انہوں نے کہا دعا لکھ دو. اور کوئی زندگی سے تنگ آ چکا تھا اس نے کہا موت لکھ دو. جسے حیا کی ضرورت تھی اس نے کہا حیا لکھو. جو بھوکا تھا اس نے کہا غذا لکھو. تب اسکالر نے کہا تم نے ساری دنیا کے لفظ بتا دیے، ایک لفظ تم نے نہیں بتایا جو 3 لیٹر والا تھا. وہاں لکھنا چاہیے تھا خدا. جہاں خدا لکھ دیا جائے وفا بھی ملے گی، دعا بھی ملے گی، غذا بھی ملے گی، وقت بھی ملے گا، مال بھی ملے گا. تمہیں سارے لفظ یاد آئے، وہ لفظ یاد کیوں نہیں آیا جس لفظ کو بہت یاد آنا چاہیے تھا، بہت یاد آنا چاہیے تھا. ہمیں اللہ سے اللہ مانگنا ہے، اللہ سے ہمیں اللہ کو طلب کرنا ہے. پروردگار تیری معرفت اگر ہماری زندگی میں آ جائے، نیتیں صاف ہو جائیں تو پھر عمل بھی پرواز کرے گا، انسان کے اعمال قبول بھی ہوں گے. الذی لا نبتغی بہ بدلا. اس ماہ رمضان میں ہم اللہ سے اللہ کو طلب کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد امام فرماتے پروردگار عبادت میں خوشی عطا فرما، عبادت میں نشاط ہو، عبادت میں ہیپینس ہو، عبادت میں شوق ہو کہ ایسا نہ ہو روزے کی وجہ سے بندہ لیزی بن جائے، روزوں کی وجہ سے کہیں بندہ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں چلا جائے. امام کہتے ہیں نہیں پروردگار ہر لمحہ جو ماہ رمضان کا گزرتا ہے، چاہے روزے ہوں نماز ہوں، انسان کے اندر سجدے کرے، روزہ رکھے تو خوشی کا احساس ہو. ولا تجعل لنا فیہا فترہ، پروردگار سستی اور اس میں بریک کا کوئی تصور نہ ہو. ولا ان طاعتک غفلہ، پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہیڈ لیسنس کی طرف چلے جائیں، ہیڈ لیس کی طرف چلے جائیں اور سب کچھ ہماری زندگی سے نکل جائے. امام کہتے نہیں پروردگار ہر لمحہ میں اپنی زندگی کا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں، ایسی عبادت انجام دوں، ایسے سجدے کروں، ایسا روزہ رکھوں، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کروں. پروردگار تو فرشتوں کے درمیان میری عبادت کو دیکھ کر فخر کرنے کے قابل ہو جائے. فرشتوں نے کہا تھا کس کو بھیج رہا ہے پروردگار، زمین پر جائے گا، لڑے گا، مارے گا، قتل کرے گا، خون بہائے گا، ہمیں بھیج دے، ہم سجدہ کرتے ہیں. پروردگار مجھے توفیق دے ایسا سجدہ کروں تو فرشتوں سے کہے کہ یہ دیکھو شہوت رکھتے ہوئے، مصروف زندگی رکھتے ہوئے، شادی کے بعد بھی یہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، خواہشات رکھتے ہوئے. تمہارے پاس خواہشات نہیں، فرشتوں کے پاس کیا خواہش ہوگی، کیا ولس ہیں، کیا وشز ہیں ان کے پاس. کسی نے کہا تھا فرشتوں تم آسمان پر بیٹھ کر سجدہ کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم شادی کیا چیز کا نام ہے، تمہیں نہیں معلوم بچوں کے کیا جھمیلے ہیں. تو سجدہ کرنا آسان ہے، زمین پر آؤ، گھر بسا کر دیکھو، پتہ چلے گا صبح اٹھ کر نماز پڑھنا کسے کہتے ہیں. جہاد ایک جہاد ہے، فائٹ کرنا پڑتا ہے اپنے نفس سے. تو امام کہتے ہیں پروردگار مجھے ایسے عبادت کرنے کی توفیق دے تباہی بہی ملائکتک المقربین، تو فخر کر سکے فرشتوں کے درمیان یہ میرا بندہ ہے. بھوک اور پیاس کے درمیان، شہوتوں کے درمیان، شیطان کے حملوں کے درمیان بھی یہ بندہ فائٹ کر کے، جہاد کر کے، ان سے اٹیک کر کے ان کو آ رہا ہے مسجد کی طرف، سجدہ کر رہا ہے اور روزہ رکھ رہا ہے. اور آخر میں امام کہتے ہیں پروردگار اللہم اجعلنا فی ھذا الشہر من الفائزین، پروردگار مجھے کامیاب بندوں میں سے قرار دے.
کتنے لوگ ماہ رمضان میں کامیاب ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، میرا نام بھی اس فہرست میں لکھ دے جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس مہینے میں بہترین کامیابی کیا ہے؟ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، انسان کا وجود اللہ کے بارگاہ میں خرچ ہو جائے، انسان کا مال، انسان کا وجود، انسان کا وقت اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ شاید امام اس بات کی طرف اشارہ کرے، پروردگار مجھے اس فہرست میں قرار دے دے جس فہرست میں اس مہینے میں جس کے سر پہ ضربت لگی تھی، ضربت لگنے کے بعد اس نے کہا تھا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ اب وہ زندگی راہ خدا میں خرچ ہو گئی۔ جو زندگی اللہ کے گھر سے شروع ہوئی تھی وہ زندگی اللہ کے گھر تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو گئی۔ اس سے بہتر زندگی کیا تصور کر سکتا ہے بندہ؟ اللہ کے گھر سے شروع ہو، اللہ کے گھر میں ختم ہو۔ فزتو ورب کعبہ، پروردگار ہمارا نام بھی اس فہرست میں لکھ دے۔ بڑی ہمت کر رہا ہوں میں، جملہ کہہ رہا ہوں، اس فہرست میں لکھ دے جس فہرست میں ٹاپ پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے لیے بہترین دعا یہ کہ ہم مغفرت کی دعا کریں، گناہ سے پاک و پاکیزہ کون کہتا ہے زندگی دوبارہ نہیں ملتی؟ جی ہم کہتے ہیں نا لائف ایک ہی بار ملتی ہے، ہاں جو میٹیریل لائف ہے، جو میری فزیکل باڈی کی لائف ہے وہ ایک بار ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، لیکن جو اسپریچول لائف ہے انسان کی زندگی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسپریچول لائف بندے کو عطا کرتا ہے۔ ماہ رمضان ختم ہوا، اس کا مطلب ایسے ہے جنہوں نے ماہ رمضان کو درک کیا وہ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے۔ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوتے، کوئی مسٹیکس نہیں ہوتی، کوئی برے خیالات نہیں ہوتے۔ جب ماہ رمضان سے نکلو گے تو گویا تم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی زندگی عطا کی ہے، نیو لائف سٹارٹ کر سکتے ہو ماہ رمضان کے بعد، ایک نئی زندگی، خوبصورت زندگی، نیکیوں والی زندگی۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ماہ رمضان کو درک کریں گے۔ سلام ہو اہل بیت علیہ السلام پر جنہوں نے ہمیں کہا ماہ شعبان ہی میں دعا کر لو، ماہ شعبانی میں پاک ہو جاؤ، تو ماہ رمضان میں پھر پاک ہونے کی بات نہیں ہوگی، پھر ماہ رمضان میں انعام لینے کی بات ہوگی، ریوارڈ لینے کی بات ہوگی۔ ماہ شعبان میں پاک ہو جاؤ، کیا دعا کریں گے؟ آخری جمعہ کے دن 8ویں امام نے ہمیں تعلیم دی ہے، ماہ شعبان کے آخری جمعہ، آخری دنوں میں یہ دعا کرو، پروردگار اللہم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضی، پروردگار شعبان کے پچھلے دنوں میں تو نے مجھے معاف نہیں کیا ہے، میں معافی کے قابل نہیں بنا اور تو نے معاف نہیں کیا، من شعبان فاغفر لنا فی ما بقیہ منہ، پروردگار ایک دن بچا ہے، 2 دن بچے ہیں، 3 دن بچے ہیں، 1 گھنٹہ بھی بچاؤ، 1 منٹ بھی بچاؤ شعبان کا، پروردگار اس 1 منٹ میں مجھے معاف کر دے۔ جب بندہ شعبان میں پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے تو ماہ رمضان میں وہ جنت حاصل کرنے کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر علی کل عورت وانا اعصی ویعظم النعمت علی فلا اجازی فکم من موہبۃ حنیۃ قد اعطانی وعظیمۃ مخوفۃ قد کفانی وبہجۃ مونقۃ قد ارانی فاثنی علیہ حامدا واذکرہ مسبحا۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر
میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے جہاں انسان کے نجات اور انسان کی کامیابی اور انسان کو بہترین مخلوق قرار دیا ہے، عبادتوں کے ذریعے، ورشپس کے ذریعے، فاسٹنگ کے ذریعے انسان اس اسٹیٹس کو حاصل کر سکتا ہے جس اسٹیٹس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اسٹیٹس اللہ نے اسے عطا کیا ہے، کرمنا، کرامت والا اسٹیٹس، نوبیلٹی والا اسٹیٹس، احسن الخالقین اور بہترین مخلوق ہونے کا جو اسٹیٹس اللہ نے عطا کیا ہے، عبادتوں کے ذریعے سے انسان اس اسٹیٹس کو بچائے اور اسے بچانا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، قرآن مجید کہتا ہے، وہ اپنے اسٹیٹس کو گنوا بیٹھتے ہیں، وہ اپنے اسٹیٹس کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اتنا اعلیٰ ترین اسٹیٹس تک انسان پہنچ سکتا ہے، اعلیٰ علیین۔ اگر وہ گرنا شروع ہو تو کتنا گرے گا؟ بندہ کتنا گر سکتا ہے؟ قرآن کہتا اسفلس سافلین، بہت گرے گا یہ بندہ، بہت گرے گا۔ گرنے کا مطلب گھر کے چھت کے اوپر سے گرنا نہیں ہے، گرنے کا مطلب ٹاور سے گرنا نہیں ہے، گرنے کا مطلب اخلاقی اعتبار سے گرنا ہے، گرنے کا مطلب مورل کے اعتبار سے گرنا ہے۔ آج کی دنیا اس کی طرف توجہ بہت کم کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہم یاد دلاتے ہیں، کبھی کبھار بندہ گر جاتا ہے، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ ایک پاگل چھلانگ لگانا چاہتا تھا کسی گھر کے اوپر سے، تو وہاں سے گزرتے ہوئے ایک مولانا نے کہا، بھائی بیٹا چھلانگ لگاؤ گے تو گر جاؤ گے۔ تو اس نے کہا، مولانا صاحب میں گروں گا تو میں گروں گا، آپ سنبھل کے چلیے گا، آپ گریں گے تو پوری قوم گر جائے گی۔ گرنا صرف اوپر سے نہیں ہوتا ہے، گرنا اکثر اوقات اخلاق سے ہوتا ہے، مورل سے ہوتا ہے، مینر سے ہوتا ہے۔ کیریکٹر اگر انسان کا گر جائے تو انسان گر جاتا ہے، بہت گر جاتا ہے، اسے بڑی چوٹ آتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے سنبھلنا، کبھی تم بہت گر جاؤ گے۔ کتنا گرو گے؟ اسفل السافلین۔ اتنا ہی نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، تم حیوانوں جیسے بن جاؤ گے، بلکہ حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گرتے ہوئے انسان کو ایک ڈاگ کی مثال دی ہے، کلب کی مثال دی ہے، کمثل الکلب۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھے کی مثال دی ہے، حمار، جو سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں، یہ گدھوں کی طرح ہیں، یہ کلب کی طرح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دی ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ ان سے بدتر کیا ہو سکتا ہے؟ حیوانوں سے بدتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے نہیں بتایا حیوانوں سے بدتر کیا ہو سکتا ہے، تم خود حساب لگا سکتے ہو۔ یعنی انسان اتنا گرے گا، پھر وہاں پر اسے کوئی نام نہیں دیا جائے گا، اسے نام نہیں دیا جائے گا۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے ہاں ہو سکتا ہے تم یہ تصور کر رہے ہو انسان پتھر بن جائے گا، ایک سٹون بن جائے گا، ایک راک بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نہیں، تم انسان اتنا سخت مزاج اور اس کا ہارٹڈ ہو جاتا ہے، اس کا مزاج پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اسے پتھر بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ پتھر سے چشمہ نکل سکتا ہے پانی کا، جو ہارٹڈ ہوتے ہیں ان سے کوئی امید نہیں کرنا چاہیے رحم کی۔ یہ پتھر اور پتھر سے بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ کتنے بڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ بن جاتے ہیں دی برادرز آف شیطان، برادرز آف ڈیول۔ نہیں، شاید یہ خود شیطان بن جائیں گے، شیطان خود ان سے درس عبرت لے گا۔ شیطان کہے گا میں اتنا برا نہیں ہوں، میں اتنا برا نہیں ہوں۔ شیطان بن جائیں گے، نہ تنہا جسمانی طور پر یہ حیوان بنیں گے، فزیکل باڈی کے اعتبار سے حیوان سے بدتر بنیں گے، شیطان بن جائیں گے، اور شیطان سے بھی ممکن ہے بدتر بن جائیں۔ اسپریچولیٹی کے طور پر بھی وہ ایسے بن جائیں گے، نہ کوئی نصیحت قبول کریں گے، نہ کوئی نصیحت سنیں گے، اور نہ وہ ان کے زندگی میں کوئی چینجز کی امید آ سکتی ہے۔ عقلی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے قرآن کہتا ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، کان بند ہو جائیں گے، آنکھیں بند ہو جائیں گے، دل بند ہو جائے گا، ان کے اندر ذرہ برابر رحم پیدا نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا ان آیتوں کے ذیل میں؟ کیا ہم اپسٹائن فائل کو اسٹڈی کریں؟
کیا اسرائیل میں، فلسطین میں جو قتل و غارت گری ہوئی، نسل کشی ہوئی، کیا اس کو اسٹڈی کریں، ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کریں؟ اور جو بڑے بڑے لوگ اس اسٹائن فائلز میں پھنسے ہوئے ہیں، اتنی بے دردی تاریخ میں شاید کہیں نظر نہیں آئے گی، کیا ان آیتوں کے ذیل میں ان کو تلاش کریں گے تو آیتوں کی تفسیر ہمیں ملے گی کہ انسان کتنا گر سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جس کو بیان کرنے میں شرم آتی ہے۔ فیصلہ تو دور کی بات ہے، پروف تو دور کی بات ہے، بیان کرنے میں شرم آتی ہے۔ کہاں گئے وہ آرگنائزیشنز جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم پروٹیکٹ کرنے والے ہیں؟ کہاں گئے وہ ادارے جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم سویلائزڈ ہیں اور ہم تمہارے لیے ڈیموکریسی دیں گے، ہم تمہارے لیے سیکیورٹی دیں گے، ہم تمہارے لیے سیفٹی دیں گے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کیوں ان کی زبانیں بند ہو گئیں؟ جی کسی نے کہا یہ ایلیٹ لوگ ہیں، میں نے کہا ایلیٹ کا لفظ بھی بدنام مت کرو بھیا، اس کو اپنی جگہ پہ رہنے دو۔ کسی نے افلاطون سے کہا، افلاطون سر آپ کے فلاں انسان نے، معتبر انسان ہے، ریسپیکٹفل انسان نے تمہاری غیبت کی ہے۔ جی ارسطاٹل سے کہا تمہارے آپ کے اسٹوڈنٹ نے، آپ کے فلاں انسان، ریسپیکٹفل انسان نے آپ کی غیبت کی ہے۔ تو ارسطاٹل نے کہا جو غیبت کرتا ہے وہ ریسپیکٹفل کہاں سے ہو گیا بھیا؟ اگر وہ ریسپیکٹفل ہوتا، آنرڈ ہوتا تو کبھی غیبت نہ کرتا۔ وہ غیبت کر کے بتا رہا ہے no more respect is there in his heart۔ تو آج ایلیٹ کا لفظ بھی استعمال مت کرو۔ یہ لوگ درندہ لوگ ہیں، جو وائلڈ لوگ ہیں، جنہوں نے پریکٹیکلی طور پہ بتایا ہمیں لیڈر کہنے کی تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، ہمیں ایلیٹ کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیا کس طرف دنیا جا رہی دیکھیے گا۔ اگر انسان ذرہ برابر انسانیت سے دور ہو جاتا ہے، ہیومینٹی سے دور ہوتا چاہیے، اس میں بحث ہے، علماء کرام نے بحث کی، انشاءاللہ نیکسٹ کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا کیوں انسان اتنا گرتا ہے، ریزنز کیا ہیں۔ تو اس میں سے ایک ریزن ہے کہ جب ڈیزائرز کو فالو کرو گے، جب خود کو سیٹسفائی تصور نہیں کرو گے تو بندہ گرتا جائے گا، گرتا جائے گا، اتنا گرے گا کہ دنیا کی کوئی ترقی یافتہ کرین بھی اسے اٹھا نہیں پائے گی۔ انسان گرے گا۔ انسان کو بیدار ہونا چاہیے، انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ گرنے کے چانسز بہت ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں۔ دنیا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، رہنا دنیا میں دشوار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے میسیج کو، انسانیت کے میسیج کو دنیا والوں کو بتائیں، اور بتائیں کہ اب یہ وقت ہے کہ دنیا کو بلائیں کہ جو اسلام ہمیں کہہ رہا تھا ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرو، لسٹ کو کنٹرول کرو، شہوات کو کنٹرول کرو، اسلام یوں ہی نہیں چلا رہا تھا، جانتا تھا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کبھی انسان کنٹینٹمنٹ کی طرف نہیں آئے گا اگر ڈیزائرز کو فالو کرتا جائے گا۔ اگر انسان اپنے ڈیزائرز کو فالو کرتا جائے گا، اتنا ڈوبے گا کہ وہاں سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹین ایجرز کے پیٹوں کو، ان کے حمل کو نکالا گیا، ابھی نہیں معلوم، کلیئر پہ میسیج نہیں ہے، بس میں اشارہ کروں، آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور حتیٰ اس کے گوشت کو تک کھایا گیا ہے۔ اب درندگی کی حد نہیں ہے کہ اگر انسان اتنا گر سکتا ہے، قرآن کہتا ہاں گر سکتا ہے۔ جہاں بلندی تک جانے کا اسے موقع بھی دیا جاتا ہے تو انسان اپنے اعمال سے خود کو گرا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور دنیا میں انصاف کو قائم کرے، اور دنیا کے لوگوں کو دین مبین اسلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ گائیڈ کرے۔ اب یہ وقت ہے کہ ہم میسیج دیں اسلام کا، اسلام ہے جو تمہاری بچیوں کو بچانے والا ہے، سوری ٹو سے، اسلام ہے جو تمہارے خواہشات کو کنٹرول کرنے والا ہے، اسلام اور قرآن ہے جو تمہارے سامنے بیریئرز کھڑے کرے گا۔ ہم کبھی سمجھتے ہیں بیریئرز ہیں ہمیں روکنے کے لیے، نہیں، آیت اللہ مطہری کہتے ہیں حجاب، یہ بیریئرز، یہ حرام کہنا، یہ بیریئرز تمہیں روکنے کے لیے نہیں، تمہیں بچانے کے لیے ہے۔ لفظ کو چینج کرو۔ جب روکنے کی بات آتی ہے تو کوئی بندہ رکنا نہیں چاہتا ہے، یہ روکنے والی چیزیں نہیں ہیں، تمہارے لیے بچانے والی چیزیں۔ جب بات بچانے کی آتی ہے تو اس کا ڈائریکشن ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اور ایک اعلان ہے، اور ایک مبارکبادی ہے، 47 ریولیوشن ڈے ہے۔
جمہوریہ اسلامی ایران کا ہم ایرانیوں کی خدمت میں اور تمام مظلوموں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیڈر کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ کرے اس کے اور کئی سال آگے آتے جائیں اور یہ عظیم انقلاب آخری امام زمانہ کے انقلاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ متصل فرمائے۔ اور یہ خوشخبری حج کے لیے جو ہم نے اعلان کیا تھا آخری دن قریب ہیں، اپنا نام کو انرول کریں۔ الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے اور مدت اور وقت دیا گیا ہے 1 ویک کا، تو جو لوگ حج کے لیے جانے کے لیے ایلیجیبل ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس جانے آنے کا خرچ موجود ہے، وہ لوگ جلدی کریں، اپنے نام کو انرول کریں۔ حج اب واجب ہوتا ہے جب آپ نام لکھوانا چاہیں، تو ایک ارادہ بنائیں، مضبوط ارادہ بنائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہارے لیے راستے فراہم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔